الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ جو بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں سے بھرپور ہے، گزشتہ جمعہ المبارک کی نشست میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جب بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 پتلی گائیں ہیں اور 7 موٹی، جو موٹی ہیں وہ پتلیوں کو کھا رہی ہیں، 7 سٹے اور خوشے سبز ہیں اور 7 خشک. اور اس کی تعبیر جب کوئی نہ بتا سکا تو جیل سے رہا ہو جانے والا وہ شخص جس کو یوسف علیہ السلام نے جیل میں تعبیر بتائی تھی، تب اس کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور وہ اجازت لے کر وہاں چلا گیا. کاری سے اوپر جو بچے شور کر وہ نیچے اتار کے لے آؤ. جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، غلہ جمع کر کے تقسیم کرنے کی تدبیر بھی بتائی، اور ساتھ تبشیر اور بشارت بھی سنائی کہ 14 سال کے بعد پھر یہ بارشیں ہوں گی اور حالات درست ہو جائیں گے. جب واپس آ کر اس نے یہ تعبیر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ بڑا مطمئن ہوا. اس سے پہلے جو اس کے اپنے سرکاری لوگ تھے جو اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ خواب ہی نہیں ہے اور وہ ان سے مطمئن نہ تھا، جب یہ تعبیر اور یہ 7 بشارت اور یہ ساری تفسیر اس کو بتائی گئی، بڑا مطمئن بھی ہوا اور بڑا متاثر بھی ہوا کہ یار اتنا ذہین آدمی اور اتنا سمجھدار آدمی جس نے اتنی خوبصورت تعبیر بتائی ہے اور ہے وہ جیل کے اندر.
ایسے آدمی کو تو جیل سے رہا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے فوری پیغام بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر کے میرے پاس بلایا جائے۔ اب وہ بادشاہ کا وہ قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس گیا کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیل سے بچائے، آمین۔ لیکن جو جیل میں ہوتے ہیں ان سے پوچھے کہ جب رہائی کا آرڈر آ جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں سننے میں آیا ہے کہ بعض لوگ ہزاروں روپے رشوت دیتے ہیں کہ بجائے کل کے آج ہمیں نکال دیا جائے، صرف ایک رات کے لیے یا ایک دن کے لیے کافی سارا خرچہ کر دیتے ہیں۔ اس قدر بےتاب ہوتے ہیں، اور جیل سے نکلنے کے لیے ہر آزاد آدمی اسی طرح پریشان ہوتا ہے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا یہ آرڈر آیا کہ آپ جیل سے باہر آ جائیں، اب پیغمبر کے حوصلے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ پیغمبر کے صبر کو کون پہنچ سکتا ہے؟ بڑے بڑے صبر والے، ان کے صبر بہت نیچے اور چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے صبر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں باہر نہیں نکلتا، پہلے جاؤ یہ تحقیق کرو کہ مجھے جیل بھیجا کیوں گیا ہے، کیا میرا کوئی قصور تھا یا بغیر قصور کے؟ جب تک آپ میرے دامن کو صاف نہیں کر لیتے تب تک میں جیل سے باہر نہیں آتا۔ مفسرین نے فرمایا اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور کل میں نے لوگوں کے سامنے جا کر اللہ کا پیغام سنانا ہے، آگے کوئی یہ نہ کہے کہ کل تو آپ جیل میں تھے فلاں جرم کی وجہ سے، آج کس منہ سے ہمیں اللہ کا پیغام سناتے ہو؟ لہٰذا پہلے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ میرا کوئی قصور نہیں، میرا کوئی جرم نہیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر جب لا الہ الا اللہ کی اعلان دعوت دی، سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا۔ نبی کا کردار پہلی دلیل ہوتا ہے اللہ کی توحید پر، اس لیے اپنے کردار کو صاف کرنا ضروری سمجھا یوسف علیہ السلام نے۔ اور دوسری بات، پیغمبر دنیا میں کسی کا احسان نہیں اٹھایا کرتا، جو بھی بدلہ لینا ہوتا ہے رب سے لینا ہوتا ہے۔ بادشاہ احسان کیوں کر رہا ہے کہ میں آزاد کرتا ہوں اور میرے احسان کی وجہ سے یوسف کو آزاد کیا جائے؟ تیرے احسان کی ضرورت نہیں، میں خود ہی پاک دامن ہوں، میرا خود ہی کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی اور اپنی سچائی کے بل بوتے پر جیل سے باہر آؤں گا، تیرا احسان اٹھا کر جیل سے باہر آنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ سنیے ذرا اللہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ کو جب تعبیر بتائی گئی بڑا مطمئن اور متاثر ہوا اور کہنے لگا لے آؤ یوسف کو میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، آ جائیں جی آپ کی رہائی کا آرڈر آ گیا ہے۔ قال، پیغمبر یوسف علیہ السلام بولے، پاک باز یوسف علیہ السلام بولے، صدیق اور سچے یوسف بولے، اور کیا کہا؟ ارجع الی ربک، جا واپس چلا جا اپنے بادشاہ کے پاس، لوٹ جا اپنے بادشاہ کے پاس، جا کر اس سے یہ بات کہے فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جا کے بادشاہ سے کہے پہلے پوچھ ان عورتوں سے جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، جنہوں نے ہاتھ زخمی کیے تھے، ان کو بولا اور معاملے کی تحقیق کر، میرا قصور تھا یا ان کا قصور تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی تدبیر کو خوب جانتا ہے، میرا رب ان کی چالوں کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے۔ پہلے میں باہر نہیں آتا جب تک اس واقعے کی پوری تحقیق نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن موتی پر ہوتا ہے، موتی پر ہوتا ہے۔ اب ہر بات میں اگر کوئی غور کرے نا، بڑے نقطے ہیں، اور ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں
یہ ہمارے اساتذہ کا کمال ہے، میرا نہیں، جن سے ہم نے پڑھا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے۔ کہنے لگے کہ اب یوسف علیہ السلام کو کہنا تو یوں چاہیے تھا نا، واپس جا اور بادشاہ سے کہے وہ عزیز مصر کی جو گھر والی تھی نا زلیخا، اس سے پوچھ قصور میرا تھا یا اس کا تھا، لیکن اس کا نام یوسف علیہ السلام نے نہیں لیا۔ کہنے لگے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، یہ کیا وجہ ہے؟ پہلا جرم تو اس کا تھا، اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ مفسرین فرماتے ہیں پیغمبر جتنا پاک دامن ہوتا ہے نا، پیغمبر اتنا قدردان بھی ہوتا ہے۔ جس کے گھر کا نمک کھا کے پیغمبر جوان ہوئے تھے، پیغمبر اس کی عزت کو بے عزت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جس کا نمک کھایا ہو اس کی طرف سے جتنے ظلم ہو برداشت کر لیے، لیکن اس کا عزت کا نام پھر بھی نہیں لیا۔ کب بات تحقیق کرے گی جب ان سے کریں گے تو ظاہر ہے وہ بھی ساتھ شامل ہوگی نا، لیکن اس کا نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ ان کے گھر میں نے پرورش پائی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اب بادشاہ کو جب یہ پیغام ملا، بادشاہ نے کہا بھائی بندہ تو بڑا پکا ہے، اور میرے مرشد کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رحم کرے میرے بھائی یوسف علیہ السلام پر، بڑا ہی حلیم تھا، بڑا ہی صابر تھا، بڑا ہی بردبار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ شاید یوسف کی جگہ پہ میں ہوتا تو نکل آتا جیل سے باہر، لیکن میرے بھائی یوسف پہ قربان جائیں، جس نے جب تک پاک دامنی کی چادر کو صاف نہیں کر لیا جیل سے باہر نہیں نکلے۔ اب بادشاہ نے سب کو بلایا، جب سب کو بلایا تو زلیخا کو تو پہلے ہی بلانا تھا۔ قالا، کہنے لگا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، یہ تو بتاؤ کیا واقع ہوا جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی؟ اے زلیخا تو نے بھی پھسلانے کی کوشش کی، لیکن ساری عورتوں تم بتاؤ تم سب نے جو کوشش کی تھی یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی، قصہ تو سناؤ، سچ تو بتاؤ واقعہ کیا ہوا؟ توجہ کرنا، عورتوں کا جواب قلنا، وہ کہنے لگی حاش للہ، اللہ پاک ہے، قسم خدا کی، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف کے دامن پر ایک دھبا بھی نہیں دیکھا، ہم نے یوسف کے کردار پر گناہ کی کوئی آمیزش نہیں دیکھی، ہم نے یوسف کے کردار پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی غلطی کو نہیں دیکھا۔ قالت امرأۃ العزیز، توجہ کرنا، جب ان عورتوں نے یہ بات کہی عزیز مصر کی گھر والی زلیخا بھی بول پڑی اور کیا کہنے لگی؟ الآن حس الحق، اب تو سچ کھل چکا ہے، اب تو بات واضح ہو چکی ہے، میں بھی وہ واقعہ بتا دیتی ہوں جو کمرے کے اندر ہوا تھا۔ انا راودتہ عن نفسی، میں نے یوسف کو پھسلایا تھا اس کی ذات سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ کی قسم یوسف تو سچوں میں سے تھا، کوئی قصور نہیں تھا اس کا۔ سبحان اللہ۔ وہ عورتیں بھی بتا رہی ہیں قسم کھا کے، اور زلیخا بھی بتانے لگی انہو لمن الصادقین، یقیناً یوسف سچوں میں سے تھا۔ توجہ کرنا، کل یہی عورت دروازے کے باہر شوہر کو دیکھ کر کہنے لگی ما جزاء من اراد بآلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، قید کیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ یہی عورت کل شوہر کے سامنے یوں کہہ رہی تھی، پھر جب عشق ذرا جوش مارا ان دیگر عورتوں کے سامنے کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے یوسف پہ جال ڈالا تھا، بچ نکلا یہ یوسف۔ لیکن آج وہی عورت بادشاہ کے سامنے، سب عورتوں کے سامنے بھرے مجلس کے اندر کہنے لگی انا راودتہ عن نفسی، میں نے یوسف کو پھسلایا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف پاک دامن ہے اس کے جزاک اللہ خیر، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا انا راودتہ عن نفسی، میں نے یوسف کو پھسلایا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف تو سچوں میں سے تھا۔ توجہ کرنا،
ذالک لیعلم، یہ پوچھ گوچھ کیوں ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی لیعلم، تاکہ جان لیں انی لم اخن بالغیب، کہ میں نے خیانت کوئی نہیں کی اس کی غیب کے ساتھ۔ توجہ کرنا، چونکہ وقت مختصر ہے، آخر میں موجودہ حالات پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ یہ جملہ جو اگلا ہے نا، اگلی دو آیتیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملہ کس کا ہے؟ مفسرین کی دو رائے ہیں، میں دونوں عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی رائے، یہ اگلی بات جو ابھی آیت ہے یہ زلیخا کا قول ہے، جب اس نے اقرار کر لیا نا کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا، آگے اس نے یہ کہا ذالکا، یہ اقرار میں کیوں کر رہی ہوں، یہ بھری مجلس کے اندر میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہہ رہی ہوں لیعلم، تاکہ یوسف جان لیں انی لم اخن بالغیب، جو غلطی کا ارادہ تھا وہ تو اپنی جگہ پہ تھا، لیکن یوسف کی محبت کے اندر میں نے خیانت کوئی نہیں کی۔ میرے دل کے اندر جو یوسف کی محبت تھی علی الاعلان بیان کر رہی ہوں، اپنی غلطی تسلیم کر کے بتا رہی ہوں، یوسف کے ساتھ میرا بڑا ہی پیار اور محبت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لا یادی کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی چال کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے میں خیانت نہیں کرتی۔ پیٹھ پیچھے بھی یوسف کی صفائی بیان کر رہی ہوں، وہ تو جیل کے اندر ہے۔ یوسف کہاں ہے؟ جیل کے اندر۔ وہ تو جیل کے اندر ہے، میں دربار میں اقرار کر رہی ہوں سارا قصور میرا تھا، یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، باقی جو انسان کا نفس ہوتا ہے اس کو میں بری نہیں کرتی، کیونکہ نفس تو برائی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ ہاں الا ما رحم ربی، جس پہ رب رحم کرے وہ بچ جاتا ہے، ورنہ تو بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ میں پھسل گئی، میں نے یوسف کو برائی کی دعوت دے دی، لیکن سیدھی بات سچی بات یہ ہے میرا قصور تھا، یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو یہ قول ہو گیا زلیخا کا۔ دوسرا قول مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ یوسف کی بات نہیں، یہ زلیخا کی بات نہیں، یہ یوسف علیہ السلام کی بات ہے۔ اور پھر مطلب کیا بنے گا آپ دوسرے مطلب کے ساتھ سننا، ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب، یوسف آ جاؤ جیل سے باہر، میں نہیں آتا، پہلے تحقیق کرو۔ یہ تحقیق کیوں کروائی؟ ذالکا، یہ اس لیے کروائی لیعلم، تاکہ عزیز مصر جان لے انی لم اخن بالغیب، کہ میں نے اس کا نمک کھایا ہے، خیانت میں نے کوئی نہیں کی۔ سبحان اللہ، لم اخن بالغیب، میں نے خیانت کوئی نہیں کی، اس کے بن دیکھے اس کے پیچھے خیانت میں نے کوئی نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، ارے میں خیانت کرتا بھی کیسے، میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں، جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور یہ جتنا بھی میں گناہ سے بچاؤں، کس نے بچایا ہے؟ اللہ نے۔ اس لیے آگے پیغمبر عاجزی کے ساتھ کہنے لگے وما ابرئ نفسی، میں اپنی نفس کو بری تو نہیں کہتا، حالانکہ پیغمبر کا نفس تو بڑا پاک ہوتا ہے، لیکن عاجزی کے الفاظ سنیں پیغمبر کے، وما ابرئ نفسی، میں اپنی ذات کو پاک نہیں کہتا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، لوگوں نفس تو برائی کی طرف ہی بلاتا ہے نا، وہی بچتا ہے جس پہ رب رحم کرے، چونکہ میرے رب نے میرے اوپر رحم کیا، بند کمرے کے اندر اور تو روکنے والا کوئی نہیں تھا، رب کی رحمت نے میرا دامن پکڑ لیا اور مجھے کمرے سے باہر نکال کے لے آیا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ او لوگوں، جو بندہ بھی رب سے معافی مانگے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آخری بات اس سبق سے متعلق، ان النفس لامارۃ بالسوء، مفسرین فرماتے ہیں جو نفس ہے نا، انسانی نفس، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ، تینوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ نفس امارہ سرکش نفس،
جو انسان کو ہر وقت برائی کی طرف لے کر جائیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ انسان کے مزاج میں گناہ، انسان کے مزاج میں برائیاں، انسان کے مزاج میں غلط کاریاں، حرام خوری، حرام کاری، ہر وقت اس طرف ہی دھیان، اللہ اس سے بچائے۔ یہ ہے نفس امارہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 2 ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کا معنی ملامت کرنے والا نفس۔ انسان نے گناہ کیا، اندر ضمیر جاگ اٹھا، اوئے یہ کیا کیا ہے، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، چل توبہ کر، چل۔ یہ بھی اچھا نفس ہے جو انسان کو گناہ کے بعد احساس دلائے، رب سے معافی مانگ، توبہ کر لے، کبھی غلطی ہو جائے پھر جناب اللہ کی طرف جا، رجوع کر، توبہ کر، اندر سے ضمیر دستک دیتا ہے، اٹھ اٹھ رب سے معافی مانگ۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ اور اس سے اگلا ہے نفس مطمئنہ، جو انبیاء کا نفس ہے، جو گناہ کی طرف ان کو لے کر جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو پاک روح ہوتی ہیں انبیاء کی، لیکن اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگلے جو میں بیان کریں گے، تھوڑی سی توجہ یہ فرمائیں موجودہ حالات پر۔ ایک خوف و ہراس کی فضا قائم ہے پوری دنیا میں، ہمارے ملک کے اندر بھی، کہ جناب ایک وائرس اور بیماری کرونا نام سے، جس نے امت مسلمہ کو ایسا پریشان کیا ہوا ہے، ساری قوموں کو، لیکن امت مسلمہ پہ جناب یہ حالات ہے کہ اذانیں بند، مسجدیں بند، اور جناب بہت پریشان ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے، میں مختصر یہ عرض کر دوں۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے تو ہمیں ایمان اور عقیدہ بتایا ہے۔ ہم باقی سارے نسبتیں بعد میں ہیں، کوئی آوان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پاکستانی ہے، یہ ساری نسبتیں بعد میں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ سارے کہو سب سے پہلے ہم کیا ہیں، بولو مسلمان ہیں۔ یہ سب سے بڑی نسبت ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ بندے کا نام وہی ہوتا ہے جو باپ رکھے۔ میرے بعد میرا نام یاسر اقبال رکھا ہے نا، تو میں یہی نام بتاتا ہوں نا، جو باپ نام رکھتا ہے وہی نام ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تمہارا بابا ابراہیم، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا ایمان ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ میری قسمت میں کوئی دکھ آئے تو وہ بھی کس کی طرف سے، اللہ، سکھ آئے تو کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آئے۔ اور اللہ کریم قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، اگر رحمان کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف دینا چاہے، لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، ساری دنیا مل کر سفارشیں شروع کر دے، رب کے دی ہوئی تکلیف کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور اللہ اپنے نبی سے کیا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر اور فضل کا ارادہ کرے، دنیا کی کوئی طاقت رب کے فضل کو روک نہیں سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اے بندے جو بھی تمہیں خیر اور بھلائی ملے فمن اللہ، وہ کس کی طرف سے، اللہ، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں دکھ ملے اس میں تمہارے اپنے نفس اور کردار اور اعمال کا دخل ہے، ملی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں تیرے اعمال کا دخل ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ وعلم ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک، یہ بات یاد کر لے میرا صحابی، ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، نفع وہی ملے گا الا قد کتب اللہ لک، جو رب نے تیری قسمت میں لکھا ہے۔ ساری دنیا جمع ہو جائے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی، وہی نقصان ہوگا جو تیرے اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ تو یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، یہ ہمارا کیا ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ صحت بھی اللہ کی طرف سے اور بیماری بھی بولو کس کی طرف سے، اور یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ بولو کون ہے شفا دینے والا؟ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں
الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہمارے لیے ہے نا جی۔ فرماتے ہیں الذی خلقنی، میرا خالق جو اللہ، میرا ہادی ہدایت دینے والا جو اللہ، مجھے کھلانے والا بھی اللہ، مجھے پلانے والا بھی اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں شفا دینے والا بھی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، جبرائیل آئے اور کیا کہا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حادث اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ میرے نبی کو دم کیا جا رہا ہے، کون دم کر رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کر رہا ہے، جبرائیل دم کر رہا ہے میرے نبی کو۔ دم کے الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ ارقیک، اللہ کا نام لے کر میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ من شر کل عین حادث، من شر کل نفس او عین حادث، ہر نفس کی شرارت سے، ہر حاسد کی نگاہ سے میں آپ کو دم کر کے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، کیونکہ شفا اللہ دیتا ہے، اسی اللہ کا نام لے کے میں آپ کو دم کر رہا ہوں۔ شفا دینے والا کون بولو؟ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، یا اللہ کیا کروں؟ فلاں بوٹی کھاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کچھ عرصے بعد پھر تکلیف ہوئی، پھر اسی بوٹی کی طرف چلے گئے، اللہ سے نہ پوچھا، کیونکہ ابھی تو نسخہ معلوم ہے نا، خود ہی سٹور سے لے لیتے ہیں، خود ہی جناب بوٹی کی طرف چلے گئے، استعمال کیا تو تکلیف پہلے سے بڑھ گئی۔ مولا یہ کیا ہوا؟ کل یہی دوائی کھائی تھی ٹھیک ہو گیا تھا، آج یہی دوائی کھائی ہے بیمار ہو گیا ہوں۔ فرمایا موسیٰ دوائیوں کے اندر شفا نہیں، شفا تیرے رب کے امر کے اندر ہے، پہلے میں نے بھیجا تھا ٹھیک ہوا، اپنی مرضی سے گیا ہے نا۔ توجہ کرنا، مدینہ منورہ کا نام پرانا یثرب، جو آئے بیمار ہو جائے، پھوڑے پھنسیاں نکل جائیں، ٹھیک ہونے کا نام نہ لے۔ صحابہ ہجرت کر کے آئے، سارے بیمار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ نے بلال سے پوچھا، بلال کیسی طبیعت ہے؟ کہا کیا بتاؤں، بخار کے اندر جل رہا ہوں، اللہ لعنت کرے مکے والوں پر جن ظالموں نے ہمیں یہاں سے نکال کر اس بیماری والی جگہ میں بھیج دیا ہے۔ ابو بکر تو بتا تیرا کیا حال ہے؟ اپنے ابا جی سے پوچھا، وہی بات ابو بکر نے بھی کہی جو حضرت بلال نے کہی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سمجھ گئی ابو بکر جیسا بندہ جب پریشان ہو گیا باقی صحابہ کی کیا حالت ہوگی۔ یا رسول اللہ دعا کیجئے، شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ شفا کا انتظام فرمائے۔ صحابہ تو بیمار ہو کر تنگ ہو گئے۔ توجہ کرنا، میرے نبی نے، میری طرف دیکھیں بھی صحیح، میرے نبی نے یوں اپنی لعاب دہن لگائی انگلی کے ساتھ، سبحان اللہ، تو سینہ لگاؤ تو کسی کو زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ، وہ نبی پاک کی لعاب دہن دی۔ میرے نبی نے یوں لگائی اور مٹی کے ساتھ لگائی، وہ یثرب کی مٹی، یثرب کی مٹی کے ساتھ لگے، اور کیا فرمایا؟ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفا بہ سقیمنا باذن ربنا۔ اے اللہ یہ مٹی تیری بنائی ہوئی ہے، رہائش ہماری ہے یہاں پہ، یا اللہ یہ تھوک تیرے نبی کی اس کے ساتھ لگ گئی ہے، نام تیرا لے رہا ہوں، بسم اللہ، کس کا نام؟ اے اللہ تیرا نام لے رہا ہوں، مٹی تیری بنائی ہوئی، شہر وہ جہاں تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ نے ڈیرا لگا لیا، تھوک تیرے نبی کی لگ گئی ہے۔ بسم اللہ تربت ورزنا بریقت بازنا یشفا بھی سقیمنا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا بھی تو ہی دینے والا ہے، باذن ربنا، شفا ملے گی رب کے حکم کے ساتھ ملے گی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بس میرے نبی کے وہ جملے کہنے تھے، اللہ نے سارے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ تو شفائیں دینے والا کون ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں جو ڈاکٹر وغیرہ احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں وہ منع نہیں ہے، بے شک کریں، لیکن اس قدر مرجھا بھی نہ جائیں کہ نمازیں ہی چھوڑ دیں اور مسجدیں ہی چھوڑ دیں۔ آخر اللہ پہ بھروسہ بھی تو کوئی رکھنا ہے نا، بھروسہ کس کا؟ ہمارا کس کی ذات پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی بیماری مجھے لگ نہیں سکتی۔ اب وقت بھی پورا ہو گیا، ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے 18 سال گزر گئے، کتنے سال گزر گئے؟ وہ ہمیں تو بیماری لگی کوئی نہیں، پہلے ہی ڈرنا شروع ہو گئے۔
اور دل ہار بیٹھے مسجد میں آنا چھوڑ دیا. ہمیں تو بیماری لگی, کوئی 18 سال بیمار ہے اللہ کے پیغمبر, بیماری کی شدت ہے اور اٹھنے کے قابل نہیں, چلنے کے قابل نہیں, تو کیا کہنے لگے, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں, تو رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ, کس سے فریاد کی بولو, رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, اے میرے پروردگار اس بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان اپنی چال چل رہا ہے, میرے مولا مجھے تو شفا عطا فرما. توجہ کرنا, رب نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب, اے میرے پیغمبر پاؤں کی ٹھوکر زمین پر مار, پانی کا چشمہ نکلے گا, پانی کا گھونٹ اندر پی لے, اندر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا, غسل کر دے باہر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا. ایک لمحے میں اللہ نے 18 سال کی بیماری کو ٹھیک کر دیا. تو مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ رہنا چاہیے. آخری بات میں یہ کہتا ہوں, ایک دکھ ہے, ایک درد ہے خدا کی قسم, جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ نمازیں گھروں میں پڑھو, دل پھٹنے کو آ جاتا ہے. خدا کی قسم ایسے ہی ہوتا ہے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر ویران ہو رہے ہیں, شفا دینے والا رب ہے, رب کے سامنے نہیں سجدہ کریں گے تو کہاں جا کے جائیں, کون سے میری دوائیاں چلیں گی, کیا موت نہیں آنی, بولو کیا موت سے بچ جائیں گے, کہاں جائیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی, الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم. ایک قوم کا قصہ اللہ بیان کرتے ہیں, مرض پھیلا طاعون کا, بھاگے بھاگے نکلو یہاں سے, نکل جاؤ یہاں تو موت ہے, بھاگ رہے تھے. فقال لهم اللہ موتوا, راستے میں اللہ نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا. پڑھو نا قرآن, یہ قرآن اس لیے آیا ہے, یہ قرآن میں واقعہ ہے. فقال لهم اللہ موتوا, رب نے کہا مر جاؤ. اللہ فرماتے ہیں سارے راستے میں مر گئے. ثم احیاہم, پھر رب نے ان کو زندہ کیا. اور رب نے کہا بتاؤ موت سے بھاگ سکتے ہو؟ رب کا در چھوڑ کر کہاں موت سے بھاگو گے. اس لیے ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. سپیکر بند کرنے کا آرڈر ہے, ہم روزانہ بند نہیں کر دیتے. کئی ساتھیوں کا دل بھی کہتا ہے یار نہیں, جب آرڈر ہے ہم نے وعدہ کر لیے ٹھیک ہے بند کریں گے, ہم وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے, حکومت کے قانون کا احترام کرتے ہیں. لیکن خدا را اللہ کے گھروں کو ویران نہ کرنا. اللہ کا گھر ویران ہو گیا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, پوچھئے حفاظ سے, گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے رب کیا کہتا ہے. جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, رب نے کعبے کو جو عزت والا گھر ہے اس کو لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے. ہاں, اللہ کے گھر آباد ہوں گے تو ہمارے گھر آباد ہوں گے, اللہ کے گھر برباد ہوں گے تو خدا کی قسم ہمارے گھر برباد ہوں گے. اللہ کے گھروں کی بربادی کا کبھی نہ سوچو, رب کے گھر آباد ہوں گے, اللہ شفا بھی دے گا, اللہ صحت بھی دے گا, اللہ امراض سے بچائے گا بھی صحیح. اور اگر رب نے میری موت اس بیماری میں لکھی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی. ہم نے کئی جلیل القدر صحابہ کو دیکھا, طاعون کی بیماری کے اندر ان کے انتقال ہو گیا. میں اور آپ کیا چیز ہیں, موت جس طرح رب نے لکھی ہے اسی طرح آ کر رہے گی. احتیاط ضرور کریں, احتیاط منع نہیں ہے, احتیاط کا حکم خود اللہ کے نبی نے بھی دیا ہے, لیکن اللہ کے گھروں کو برباد نہ کریں, ویران نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہماری مسجدیں ویران ہوں. جب تک ہماری جان ہے اللہ کرے یہ مسجدیں آباد رہیں. وآخر دعوانا